بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں صدر ٹرمپ نے تہران خالی کرنے کی دھمکی دے دی، 2 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا ایران پر دباؤ میں مزید شدت لائی جائے گی، اسرائیل کی جانب سے حملوں میں سستی نہیں آئے گی۔ کینیڈا میں G7 اجلاس کے بعد وطن واپسی پر ایران اسرائیل تنازع پر اپنی پالیسی واضح کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع کے حقیقی اور دیر پا خاتمے کے خواہاں ہیں، تاہم اس وقت وہ ایران کے ساتھ بات چیت کے موڈ میں نہیں۔ امریکی صدر نے کہا جنگ بندی ایک وقتی حل ہے اور وہ ایران کے ساتھ ایسا حل چاہتے ہیں جو جوہری خطرے کا مکمل اور مستقل خاتمہ کرے۔ انہوں نے عندیہ دیا کہ ممکنہ مذاکراتی کوششوں کی وہ سینیٹر جے ڈی وینس یا وٹکوف یاجے کو ایران بھیج سکتے ہیں، تاہم یہ اقدام اس وقت اٹھایا جائے گا جب ایران سنجیدگی سے مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایران کو جو معاہدہ پیش کیا تھا وہ اسے قبول کر لیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ ٹرمپ نے پیشگوئی کی اسرائیل ایران پر حملوں کی شدت کم نہیں کرے گا اور موجودہ صورتحال سفارتکاری کے دروازے ایران کی طرف سے کھلنے پر ہی عملی پیش رفت ممکن ہو سکے گی۔ چینی صدر شی جن پنگ کہتے ہیں دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا اگر امریکہ عالمی احترام کھو بیٹھا تو اسے واقعی انجام بھگتنا پڑے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بھگتا۔ چینی صدر کے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس اکاؤنٹ پر تحریر جاری کی۔ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی اور دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی۔ لوگ سمجھتے تھے اس کا سورج کبھی نہیں ڈھلے گا۔ تحریر میں لکھا 200 سال پہلے فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا، اس کی فوج سے لوگ ڈرتے تھے، اس کی ثقافت قابل رشک تھی۔ نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا تھا۔ 400 سال پہلے ہسپانوی تخت و تاج منیلا سے میکسیکو تک حکومت کر رہا تھا۔ اس کے خزانے چاندی اور ریشم سے بھرے ہوتے تھے۔ ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے کہ ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، لیکن ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے اور قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ دیتی ہے جب اسے حاصل کرنے کے بجائے خود پر فرض کر لیا جائے۔ اور ادھر ڈونلڈ ٹرمپ فرانسیسی صدر پر شدید برہم۔ صدر ٹرمپ نے کہا میکرون ہمیشہ غلطی ہی سمجھتے ہیں، G7 کانفرنس چھوڑنے کی وجہ اسرائیل ایران میں جنگ بندی کرانا نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا ایمانوئل میکرون نے غلط کہا کہ میں کینیڈا میں منعقدہ G7 کانفرنس چھوڑ کر ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر کام کرنے واشنگٹن ڈی سی جا رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پہ شیئر کر دیا کہ پوسٹ میں امریکی صدر نے کہا میری روانگی کا جنگ بندی سے کوئی واسطہ نہیں، بات اس سے کہیں بڑی ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے۔ ایمانوئل میکرون ہمیشہ ہی غلط سمجھتے ہیں۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے کینیڈا سے روانگی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سچویشن روم میں تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسرائیل کا ایران کے خلاف بڑے حملوں کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں اسرائیلی سفیر نے کہا کہ جمعرات کی شب اور جمعے کو دنیا جو دیکھے گی وہ حیران کن ہوگا، سب کو حزب اللہ کے خلاف کیا گیا بے پرمیشن یاد آ جائے گا۔ امریکہ میں متعین اسرائیلی سفیر یچ لیٹر نے تہران اور تل ابیب کے درمیان جاری جنگ کی صورتحال کو غیر متوقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب جمی دھول ہٹے گی تو دنیا بآسانی جمعرات کی شب اور جمعہ کو دیکھ سکے گی کہ حزب اللہ کے خلاف کیسے بھی پرمیشن پایا تکمیل کو پہنچا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اسرائیلی سفیر کی جانب سے یہ بات امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے تہران کو خالی کرنے کی دی جانے والی دھمکی کے بعد کہی گئی ہے۔ بھارت نے بھی تہران میں مقیم بھارتی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر شہر سے باہر کسی بھی محفوظ علاقے میں منتقل ہو جائیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے وار ٹائم چیف آف سٹاف علی شادمانی کو شہید کر دیا۔ ایسے ہونی فوج کا کہنا ہے فوج کی اعلیٰ ترین شخصیت کو وسطی تہران میں کمانڈ سینٹر سے کیے گئے حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ عالمی میڈیا نے اسرائیلی ڈیفنس فورس کے حوالے سے بتایا کہ علی شادمانی گزشتہ شب تہران میں کیے جانے والے ایک فضائی حملے میں شہید ہوئے ہیں۔ علی شادمانی کو سربراہ غلام علی راشد کی شہادت کے بعد تعینات کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے تاحال اس پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ایران کے وار ٹائم چیف آف سٹاف علی شادمانی کو شہید کر دیا گیا، یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اسرائیل کی جانب سے، جبکہ ایران کی طرف سے ابھی تک اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ فوج کی اعلیٰ ترین شخصیت کو وہ مشرق وسطیٰ میں شہید کر دیا گیا، ایسا کہنا تھا اسرائیل کا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ہائی کمشنر آف بنگلہ دیش کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت، سیاحت اور عوامی روابط بڑھانے پر زور۔ اسحاق ڈار نے باہمی تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات میں مزید وسعت چاہتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے اسپین کے سفیر کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور اسپین کے تعلقات مختلف شعبوں میں مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور مضبوطی پر زور دیا۔ ملاقات میں علاقائی و عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اور اسپین کے مابین کثیر الجہتی فورم پر تعاون قابل تحسین ہے۔ اسپین کے سفیر کی اسحاق ڈار سے وزارت خارجہ میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر غور آئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ امریکہ، اوورسیز پاکستانیوں کا گرم جوشی سے استقبال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے واشنگٹن میں سمندر پار پاکستانیوں نے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اوورسیز پاکستانیوں کی معاشی، سماجی اور عالمی سطح پر خدمات کو سراہا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے سرکاری دورے کے موقع پر واشنگٹن ڈی سی میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے بات چیت کی۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہونے والے سمندر پار پاکستانیوں نے آرمی چیف کا پرتپاک استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق پاکستانی تارکین وطن نے آپریشن بنیان مرصوص اور مارکا حق کے دوران مسلح افواج کی شاندار کارکردگی، بہادری اور پیشہ ورانہ مہارتوں کو سراہا۔ اس موقع پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے سفیر قرار دیتے ہوئے ان کے اہم اور مؤثر کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے ترسیلات زر، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں کامیابیوں سمیت اور پاکستان کی معیشت میں ان کے فعال کردار کا اعتراف کیا۔ آرمی چیف نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے مسلسل تعاون کی ضرورت کو اجاگر کرتے ہوئے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ روابط کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ کل ان کی امریکہ کے کامرس سیکرٹری سے تفصیلی بات چیت ہوئی، جس میں خاص طور پر امریکی ٹیرف اور تجارت سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کی حکومت ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے، توانائی کے شعبے اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا حکومت برآمدات میں اضافہ لانے کے لیے صنعتی شعبے میں بہتری کے اقدامات کریے تاکہ پاکستان عالمی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکے۔ نہ ٹیکس لگایا نہ ہی بڑھایا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، شہر اور دیہات میں ترقی اور سہولیات کا فرق ختم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا تھا ترقی کے ثمرات اب گاؤں گاؤں پہنچیں گے، 1800 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے۔ ترقی اب امیر اور غریب کا فرق نہیں دیکھے گی، سب کے لیے ترقی برابر ہوگی۔ صدق کے دل سے پنجاب کے عوام کی فلاح و بہبود کے مشن پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کاشتکار بھائیوں سے وعدے نبھائیں گے، 129 ارب سے زائد فنڈز دے رہے ہیں۔ گرین ٹریکٹر اسکیم سے ہزاروں نہیں لاکھوں کاشتکار مستفید ہوں۔ مزید ٹریکٹرز کے لیے 15.5 ارب دے رہے ہیں۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسی سال مکمل ہو جائے گا۔ سینیٹر سلیم مانڈی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس میں اسٹیشنری پر عائد سیلز ٹیکس کے معاملے پر بحث۔ وزیر خزانہ نے اسٹیشنری کو سیلز ٹیکس استثناء دینے سے انکار کر دیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا گزشتہ سال بھی ہم نے سفارش کی تھی اسٹیشنری پر ٹیکس نہ لگایا جائے، اس بار پھر کہتے ہیں اسٹیشنری کو ٹیکس استثناء دیا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اس وقت IMF پروگرام میں ہیں، IMF پروگرام میں کسی کو بھی ٹیکس استثناء نہیں دے سکتے۔ قرۃ العین کی سربراہی میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے منصوبہ بندی نے پاور، اسپارکو، سائنس اور ٹیکنالوجی اور آبی وسائل کے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں بتایا فرض کی کمی کی وجہ سے کئی اہم منصوبے متاثر ہوئے اور آئندہ مالی سال کے لیے PSDP کا حجم کم کر دیا گیا۔ پاور ڈویژن کے 67 منصوبوں سے بہت سے مکمل ہو سکے اور آئندہ 47 منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ اسپارکو کے 5 منصوبوں میں سے 2 مکمل ہو چکے مگر سیٹلائٹ منصوبے کے لیے فنڈز نہیں دیے گئے۔ آبی وسائل کے 70 منصوبوں کے لیے 343 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن چند اہم منصوبے جیسے انڈس واٹر ٹریٹی یونٹ اور سیلاب سے تحفظ کے منصوبے PSDP میں شامل نہیں کیے گئے، جنہیں کمیٹی نے شامل کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے جاری منصوبوں کو مکمل کرنے پر زور دیا۔ عازمین آئندہ حج کے لیے ہو جائیں تیار، آئندہ حج کی پیش کی تیاری۔ عازمین حج کی رجسٹریشن آئندہ 4 سے 5 روز میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ حج 2026 کے لیے قبل از وقت رجسٹریشن کرانا لازمی قرار دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری اور نجی دونوں اسکیموں کے تحت عازمین کے لیے رجسٹریشن ICC ہے یا PR ایجنسی، چیئرمین ہو یا کوئی ماڈل۔ جیشا نے ICC کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپنی پروموشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میچ کے ویڈیو میں کھلاڑیوں اور کھیل کو کم، جے شاہ کو زیادہ دکھایا گیا۔ پورے 11 مرتبہ ویڈیو میں آنے پر شائقین نے جے شاہ پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔